محمود کے کئی ممالک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان۔ کہا پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، متعلقہ ملکوں کو بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مائک پومپیو سے گفتگو میں غیر معمولی اجلاس، امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ختم کرنے اور غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم عادل المہدی کا کہنا ہے ٹرمپ نے ایک طرف ایران کے ساتھ ثالثی کا کہا، دوسری طرف پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آرمی ایک ترمیم کا مسودہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا نہیں اترتا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد رضا ربانی کی بریفنگ، کہا جو بل آج قائمہ کمیٹی میں جائیں گے ان کا جائزہ لیا جائے گا، پی پی مثبت طور پر اس کو لے کر چلے گی، بلز میں ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے رابطہ بھی کرے گی۔ چودھری پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، مسلح افواج سے متعلق قانون سازی پر مشاورت۔ ملاقات میں مونس الہی، اسد محمود، سینیٹر طلحہ محمود بھی موجود ہیں۔ فواد چودھری پھر آپے سے باہر، ایک اور اینکر پرسن کو تھپڑ جڑ دیا۔ وفاقی وزیر نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا، دونوں گتھم گتھا بھی ہوئے۔ مبشر نے حریم شاہ کے متعلق سوال پوچھا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے مبشر لقمان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں منفرد پریڈ، مخصوص حلیہ بنائے سینکڑوں افراد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں سڑکوں پر نکل آئے، ہر ٹولی کا اپنا رنگ اور اپنا ہی ڈھنگ۔ ریلی کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو تفریحی سرگرمیوں میں شمولیت اور بری عادات سے بچنے کی ترغیب دینا تھا۔ اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا جاری و ساری ہے، اس کے لیے قوم سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان نے اس خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے نسل در نسل دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، اس کو بڑی قربانیوں کے بعد جیتا ہے، اور جہاں ہماری سرحدیں ایک طرف ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان پر جارحیت کر کے جس انداز سے شکست کھائی ہے، لیکن وہ ان ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا، اور یہ کوششیں جو ہیں بھارتی سپانسرڈ سوشل میڈیا کے اندر، وہ سائٹس، وہ گروپس اور وہ تمام ان کے پس پردہ جو اعلی کار ہیں، وہ ایک ایسا تاثر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر کسی مہم کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں، اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے، اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر وی ول بی پارٹ آف دی سولوشن، ناٹ پارٹ آف دی پرابلم۔ اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں،
اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی. لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے. لہٰذا ہماری مسلح افواج، وزیر اعظم پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان اپنی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس سے اس خطے میں امن کو بحال رکھنے میں ہمیں کامیابی ملے. تیسرا ایشو جو میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو اپوز نہیں کیا، تو اسی جیسچر کو آگے چلنا چاہیے کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کسی جماعت کے نہیں، وہ اس قوم کے ادارے ہیں اور ان اداروں کو پولیٹیسائز کرنے میں ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کے کچھ اراکین جو ہیں ان کی گفتگو مختلف میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں پورا امید ہوں کہ یہ ایک قومی مفاد کا ایشو جو ہماری قومی سلامتی سے جڑا ہے اس پہ سیاست کرنے سے گریز کیا جائے گا اور ایک ایسا لائے عمل اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر یکجہتی سے یک زبان ہو کے یک آواز ہو کے ان ترامیم کو منظور کریں گی تاکہ پاکستان جو ہے جس کو بڑی مشکل سے معاشی محاذ پہ سٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ جی. میڈم ایک سوال ہے، ہمارے پاس اطلاع آئی ہے کہ فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے حلیم شاہ کے حوالے سے، آپ کا کیا حوالے سے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ اطلاع دینے والا کون ہے؟ مؤخر کون، وہ مورخ کون ہے اس کا؟ آپ بتا دیں ان کے پاس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ میرے نوٹس میں ہے. آرمی ترمیم ایکٹ میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے اپنے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس گوان سیالکوٹ میں گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے اس کانفرنس کے دوران کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کرے گا. ساتھ ہی ساتھ کشمیر کی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ہم سب ایک ہی موقف ہیں کہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے. موسم سرد ہوا تو بیماریاں بھی مہمان بن کر ایسے آئیں جیسے بارش ہونے پر ہی واپس لوٹیں گی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک مکمل بحث ہے. جاننے کے لیے دیکھیں لاہور سے دعا مرزا کی یہ رپورٹ. ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور موسمی بیماریاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں، لیکن ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی کا اٹیک بھی جاری ہے. ساس کہتی ہے بچے کو نزلہ زکام ہے تو دیسی ٹوٹکے اپنائیں، جبکہ بہو کی ضد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی علاج ممکن ہے. لیکن مجھے بھی سٹیم اور شہد سے ہی آرام آیا کرتا تھا. اب یہ ماجرا ہے کیا؟ آئیے لوگوں سے بات. ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے، جبکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بخود ٹھیک ہونے والی ہیں. یہ وائرل ہے، یہ پھیل گیا ہے. اگر فلو ہے، زکام ہے تو آپ اس کے لیے جو شاندہ لیں، بچوں کو اس کے لیے ادرک اور شہد تھوڑا سا چٹا دیں، اس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کچھ تھوڑی سی کیئرلیسنس ہے مدرز میں
کچھ پتہ نہیں، شاید کچھ جابین مدرز ہیں، ورکنگ وومن ہیں، شاید وہ گھر کو اتنی دلچسپی نہیں لے رہی. میرے خیال میں تو یہی وجہ ہو سکتی ہے.